میری بہنیں جو پریشان ہیں رشتوں کے لیے، جن کے رشتے نہیں آتے، جو بھائی پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی جگہ سے رشتے آ جائیں، ہماری شادی ہو جائے، تو آپ لوگ مجھے کامنٹس کرتے ہیں بہت سارے، تو آپ لوگ کے کامنٹس میں پڑھتی ہوں اور اس لیے میں نے یہ حل نکالا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ لوگ کس طریقے سے جو ہے نا اپنی پریشانی کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے تو آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اپنی زندگی میں چینجنگ لا سکتے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ نئی ویڈیو جو آنے والی ہوتی ہے آپ تک فٹافٹ سے پہنچ جائے۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اور پہلے تو سب کا بہت شکریہ، میرے نیو سبسکرائبر جو ہیں مجھے کامنٹس کرتے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سبسکرائب کیا ہے، تو آپ لوگ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے لیے، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور کرے۔ کسی کو ایک چھوٹی سی خوشی دینے سے، ایک پیارا سا کامنٹ کرنے سے آپ کو اندازہ نہیں شاید کہ جو میرے دل سے دعائیں آپ لوگ کے لیے نکلتی ہوں گی شاید آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے اپنی مارننگ روٹین بھی شیئر کروں گی ساتھ ساتھ، اور آپ لوگوں سے باتیں بھی کروں گی۔ تو کیونکہ ویسے تو تہجد روٹین میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی، لیکن اس وقت جو ہے نا تھوڑے سے میں لیزی فیل کر رہی ہوتی، مطلب اس ٹائم پہ آپ نیندوں میں بہت ہوتے، تو وہ تو میں نے آپ لوگوں سے نہیں شیئر کیا۔ انشاءاللہ پھر کسی جو ہے ولاگ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، لیکن ابھی جو ہے میں بچوں کے لیے اٹھی ہوں کیونکہ میں فجر اور تہجد پڑھ کے میں سو جاتی ہوں۔ اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے کا نیپ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر میں اٹھ کے بچوں کے کام شروع کر دیتی ہوں۔ تو بچوں کے رات میں کپڑے واش ہوئے تھے تو میں ابھی ان کو پریس کر رہی ہوں، ورنہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں رات میں ہی پریس کر کے رکھ لیتی ہوں اگر واش ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے نیچے جو ہے نا جگہ نہیں ہے، یہاں پر جو ہے ہوا وغیرہ نہیں آتی، تو اس لیے نا کپڑے میں یہیں پر ہی نیچے پنکھے کے نیچے ہی خشک کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں، تو پھر یہ ٹائم لگتا ہے، تو پھر میں صبح میں جو ہے ان کو پریس کرتی ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے ابھی کپڑے وغیرہ جو ہے میں استری کر رہی ہوں، بچوں کی بوٹلز وغیرہ جو ہے میں نے بھر دی ہیں۔ لنچ باکس میں نے آج بچوں کو چکن گارلک بریڈ دی ہے جو کہ میری جٹھانی نے بنائی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بچوں کو دے دینا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم لوگ جو آپس میں ایک ساتھ مل بانٹ کے جو ہے نا شیئر کر لیتے ہیں چیزیں، تو وہ بھی جو ہے بچوں کی جو بھی چیز ہوتی ہے نا وہ ضرور بنا کے مجھے بھیجتی ہیں کہ لنچ باکس میں دے دینا یا بچوں کو کھلا دینا۔ تو اسی طریقے سے مل بانٹ کے جو ہے نا انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور خوبصورت گزرتی ہے۔ دلوں میں جو ہے نا انسانوں کے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ باتیں نہ رکھا کریں، خوش رہا کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں، وقت جو ہے نا آپ کا بہت اچھا اور بہت خوبصورت گزرتا ہے ایسے۔ تو یہاں پر جو ہے نا بس میں کپڑے وغیرہ پریس کروں گی۔ اچھا، میں آج آپ لوگوں سے جو ٹاپک شیئر کر رہی ہوں نا، تو وہ ٹاپک میرا یہ ہے کہ میں کوئی وظیفہ شیئر کروں، میں آپ لوگوں سے کچھ بھی شیئر کرتی ہوں تو اس پہ کامنٹس آتے ہیں کہ آپ یہاں ہمیں بتائیں ہم ایسا کیا پڑھیں کہ ہمارے رشتہ آئیں، ہمارے گھر والے پریشان ہیں، میری اماں پریشان ہیں۔ تو اس طریقے سے لڑکیاں مجھے کامنٹس کرتی ہیں اور میرا دل دکھتا ہے ان کامنٹس پڑھ کے، اور وہ کافی پریشان ہوتی ہیں یہ چیزیں لے کر۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں، دیکھیں سب سے پہلے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اگر آپ لوگ رشتوں کے لیے پریشان ہیں نا، دیکھیں اپنی ڈیمانڈس، کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ شاید ان کے رشتے نہیں آتے، لیکن بیک پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اب جو ماحول چل رہا ہے نا اس کے حساب سے میں آپ لوگوں سے بات کروں گی، کیونکہ اب نا لڑکیوں کی اتنی زیادہ ڈیمانڈز ہو گئی ہیں کہ وہ جو ہے نا چاہتی ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ پڑھا لکھا بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیٹل بھی ہو، اس کا اپنا گھر بھی ہو، اس کی سیلری بھی جو ہے 1 لاکھ سے کم نہ ہو، خوبصورت بھی ہو، بولتا بھی اچھا ہو۔ تو اتنی ڈیمانڈز دیکھیں ہمیں جو ہے نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے رشتوں کے لیے پریشانی نہ ہو، اگر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ڈیمانڈز کو کم کرنا پڑے گا، ہمیں جو ہے بہتری لانی پڑے گی۔ جیسے لڑکے بھی یہی سوچتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو نہ ہو خود، لیکن لڑکی خوبصورت بھی ہو، لڑکی پڑھی لکھی بھی ہو، اور اماں چاہتی ہیں کہ لڑکی کو کھانا پکانا بھی آتا ہو، گھر کے کام بھی آتے ہوں۔ تو اس طریقے سے ہم نے اپنے معاشرے میں نا ایک بہت یہ نیگیٹیوٹی پھیلائی ہوئی، اس طریقے سے کر کے ہمیں جو ہے اپنے معاشرے میں خود سدھار لانا ہے۔ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ غلط ہے۔ اور آج کل سب سے زیادہ جو ہے نا لڑکیوں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ پیسہ جو ہے، پیسے والا شوہر ہو۔ تو دیکھیں اگر آپ کے نصیب میں ہوگا نا تو آپ کو پیسہ جو ہے نا وہ شادی کے بعد بھی مل جائے گا۔ میں اپنی سسٹر کی بات بتاتی ہوں، جب ان کی شادی جہاں پر ہوئی تو وہ لوگ کوئی پیسے والے نہیں تھے، لیکن جب ان کی شادی ہو گئی تو ان کے نصیب سے ان کو اتنا ملا، ان کے شوہر کو اتنا ملا کہ وہ اتنے پیسے والے ہو گئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو سوچیں کہ ان کے نصیب، میری بہن کا جب نصیب جڑا تو آپ کا نصیب ہے کہ آپ اپنے شوہر کے جو ہے حالات کو بہتر کرتی ہیں، سدھارتی ہیں یا بگاڑتی ہیں، کیونکہ ایک عورت جب ایک گھر میں جاتی ہے، وہاں جو ہے پیسہ بھی ہے، دولت بھی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے نصیب میں نہیں ہوتا تو اس کو وہاں پر بھی نہیں ملتا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا ہر چیز پہ شکر الحمدللہ کرنا سیکھیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا، اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی ڈیمانڈس کو کم کریں، کرنا پڑتا ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اچھی جگہ پر رشتہ ہو۔ ایک بہت پیاری سٹوری ہے، ہماری اسلامک سٹوری ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا ان کی جو ہے نا باتیں، ان کی چیزوں پہ ہم عمل کریں گے نا تو ہم اپنی زندگی کو اتنی خوبصورتی سے گزار سکتے ہیں۔ تو میں ان کا ایک میسج آپ لوگ تک جو ہے ضرور پہنچاؤں گی، جو میرے ابھی جو ہے نیو جنریشن ہے، لڑکے لڑکی جو بھی جو ہے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے اپنے معاشرے میں مثبت تبدیلی جو ہے لانی پڑے گی۔ تو اس کے لیے جو میں آپ لوگوں سے بتانے جا رہی ہوں، تو اسٹوری کچھ یوں ہے کہ حضرت جلیبیب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کافی جو ہے نا دکھنے میں عام شکل و صورت تھی، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ بدصورت تھے، مطلب لوگ ان کو جو ہے دھتکارتے تھے، ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ جہاں جاتے تھے مدینہ کی گلیوں میں وہ ادھر سے ادھر بھٹکتے پھرتے تھے، اتنے دل میں جو ہے نا ان کو اتنی اداسی تھی، کیونکہ لوگ انہیں کوئی پسند نہیں کرتا تھا، معاشرہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا ان کی شکل و صورت کی وجہ سے۔ حالانکہ دیکھیے شکل صورت تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہے نا خوبصورتی کو پسند کرنے والے لوگ، اگر کوئی بدصورت ہو تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کا حسب و نسب کیا ہے، وہ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ بہت ڈپریس رہا کرتے تھے کیونکہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کرنا ایسا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لے آئے، اور جب جلیبیب جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی کو، تو ان کو محبت ہو گئی۔ تو ان کی محفل جب بھی سجتی نا ہمارے پیارے نبی کی، تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ضرور ان کی محفل میں بیٹھا کرتے، ان کی باتیں سنتے، اور ان کی باتیں سن کے ان کو سکون ملتا اور اچھا لگتا، جو ہے نا ان کو اندر سے اچھا فیل ہوتا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کی تو باتوں کی کیا ہی بات ہے، وہ جب بات کرتے تھے تو وہ سب کے لیے جو ہے بات کیا کرتے تھے، سب کے لیے بولتے تھے۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ بھری محفل کے اندر جو ہے نا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا کہا کہ جلیبیب کہاں ہے، جلیبیب نظر نہیں آ رہا، جلیبیب کہاں ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی کے منہ سے سب نے یہ بات سنی تو سب کو بہت حیرانی ہوئی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھ رہے ہیں، اتنی بڑی محفل میں جہاں اتنے صحابہ اور اتنے جو ہے نا بڑے بڑے صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی جلیبیب کا پوچھ رہے ہیں، جو کہ اتنے بڑے جو ہے دونوں جہانوں کے لیڈر، اتنے خوبصورت انسان، اتنے وجیح انسان، اور وہ جو ہے جلیبیب کا پوچھ رہے ہیں۔ تو جلیبیب نے جب سنا تو ان کو جو ہے وہ شرما گئے، ان کو شرم سی آئی نا کہ میں کیسے جو ہے جاؤں۔ تو ان کے برابر میں جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے ہمارے پیارے نبی کو کہا کہ جلیبیب جو ہے اسی محفل میں موجود ہیں، یہیں بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی نے کہا جلیبیب آگے آؤ۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے شفیق، کتنے نرم دل، کتنے خوبصورت انسان تھے، وہ سب کے لیے کتنا سوچتے تھے، اور وہ ہمیں جو ہے ہر چیز میں انہوں نے ہمیں میسیج دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا جب انہوں نے جلیبیب کو آگے بلایا تو جلیبیب جو ہے شرما رہے تھے، پھر وہ آگے آئے۔ تو جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کافی بدصورت تھے، مطلب ان کا چھوٹا سا قد تھا، اور وہ جو ہے ان کے موٹے موٹے سے ہونٹ، اور بالکل بھی دکھنے میں وہ اچھے نہیں تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا جلیبیب تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ جلیبیب نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھ سے کون شادی کرے گا، مجھے کون بیٹی دے گا؟ تو ہمارے پیارے نبی یہ بات سن کے ان کی افسردہ ہو گئے اور کہنے لگے جلیبیب تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، میں کراؤں گا تمہاری شادی، تم بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو شرما کے کہنے لگے جی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس میں تمہاری شادی کراؤں گا۔ تو وہ خوش ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا مدینے کی سب سے خوبصورت خاتون اور سب سے متقی خاتون کے پاس جو ہے رشتہ لے کر گئے۔ ان کا بہت مشہور تھا، ان کا تقویٰ، ان کا خاندان جو ہے وہ بہت مشہور تھا۔ تو وہاں گئے اور کہا کہ آپ لوگ کے لیے جو ہے ایک پرپوزل ہے، اور میں آپ لوگ جو ہے میں یہاں رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو چونکہ وہ خود گئے تھے تو ان کے جو ہے گھر والے سمجھنے لگے کہ ہمارے پیارے نبی جو ہے اپنا رشتہ خود لے کر آئے ہیں، تو وہ خوش ہو گئے۔
تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، جو لبیب کا پرپوزل ہے ان کا رشتہ ہے، تو آپ لوگ بتائیں آپ کریں گے؟ تو اسی وقت ان کی والدہ جو تھی وہ اپنا سر پیٹنے لگی اور کہنے لگی نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہاں نہیں کر سکتی۔ تو بیٹی جو ہے وہ پردے میں تھی اور وہ سن رہی تھی ساری باتیں، کیونکہ وہ بہت ہی عبادت گزار اور متقی جو ہے خاتون تھی۔ تو وہاں سے انہوں نے آواز لگائی اور کہا میں اس رشتے کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، کیونکہ اپنی والدہ سے کہنے لگی یہ نہ دیکھو کہ رشتہ کس کا آیا ہے، یہ دیکھو کہ رشتہ کون لے کر آیا ہے، اور لانے والے جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی نے کتنی خوبصورت سوسائٹی جو ہے کریٹ کی تھی، اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے ہمارے پیارے نبی کی بات کو مانا کرتے تھے، اور ان کے کہنے پہ جو ہے ان کی شادی ہو گئی، اور حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، ان خاتون نے جو ہے ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو دیکھیں ہم نے اس میسیج سے کیا سیکھا کہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا، اس وقت کے دور میں ہمارے پیارے نبی کے دور میں جو ہے نا شکل و صورت یا مال و دولت نہیں دیکھی جاتی تھی، دیکھا جاتا تو انسان کا اخلاق، انسان کی شخصیت۔ ہمیں پہلا قدم اٹھانا ہے تاکہ ہم اپنے معاشرے میں جو ہے مثبت تبدیلی لا سکیں، ہم ایک بڑا چینج لا سکیں۔ جو لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں کم شکل و صورت کی وجہ سے، تو پلیز ان لوگ کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ ہمیں اپنے دل کو بڑا کرنا ہے۔ آج میرے 3 بیٹے ہیں، کل کے بڑے ہوں گے، تو میں بھی یہی سوچ لے کر جو ہے اپنے بچوں کی شادیاں کروں کہ میرے بچوں کو جو ہے پڑھے لکھے بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، ہر طریقے سے، چاہے میرے بچے کے اندر ہزار ایپ کیوں نہ ہوں، تب بھی میں لڑکی خوبصورت اور پرفیکٹ لانی چاہوں گی۔ تو اس طریقے سے تو معاشرے میں اور بگاڑ پیدا ہوگا، اس لیے جو ہے نا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، اور نصیب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے نا پیسہ لکھا ہوگا، آپ کے لیے خوشیاں لکھی ہوں گی، تو آپ کو وہ ہر جگہ ہر طریقے سے مل جائیں گی۔ اب یہ میرا جو ہے ولاگ کا پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 میں ان لوگوں کے لیے شیئر کرنا چاہوں گی جو لوگ جو ہے ہر طریقے سے کمپرومائز کرنا جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں لڑکیاں لڑکے کی ہماری شادی ہو جائے، بس ہمیں ایک اچھا جوڑ مل جائے، جن کے رشتے نہیں آتے، جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہوئی ہوئی ہے، بندش، لوگ کہتے ہیں کہ بندش ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ رشتے آتے بھی ہیں پھر دیکھ کے بھی جاتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو ہے نا میں پارٹ 2 ضرور بناؤں گی، اور میں آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتاؤں گی کس طریقے سے آپ اپنے جو ہے رشتوں کو خود جو ہے تلاش کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ پڑھ کے اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت طاقت ہے۔ جو لڑکیاں پریشان ہیں، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی رہا کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھا کریں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ زندگی اب ختم ہو گئی، زندگی میں جو ہے کچھ نہیں بچا اور ہماری شادی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر چاہتے ہوں گے، تو اس لیے جو ہے بس انسان کی کاموں میں تھوڑی سی دیر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ بہت بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اور آپ لوگ کے ذہنوں میں کوئی بھی سوال ہے نا تو مجھ سے ضرور جو ہے پوچھیے گا، کوئی بات بھی کرنا چاہتے ہیں، چاہے نیگیٹو کامنٹ کریں، چاہے جو ہے اچھا کامنٹ کریں، لیکن ضرور کرا کریں تاکہ اس سے میری بھی اصلاح ہو سکے۔ اور یہاں پر جو ہے نا بس بچوں کو ناشتہ بنایا ہے، ناشتہ بناتے ساتھ ہی جو ہے میں ہاتھ کے ہاتھ جو ہے کچن کلین کر دیتی ہوں، اور ابھی ناشتہ جو ہے میں بچوں کو کراؤں گی، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں بھلا کر جاتی ہوں نا پھر کام سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہاتھ کے ہاتھ جو ہے نا 1 منٹ کے جو ہے کام ہوتے ہیں وہ فٹافٹ سے کر لیا کریں، اور بس میں بچوں کو ناشتہ کراؤں گی۔ تو اگر آپ لوگ کو میرا ولاگ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا، پھر آؤں گی نیا ولاگ لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔